یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، تو اللہ نے ان کے دل کج کر دیے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اس میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہدایت و ضلالت اس سنت کے مطابق واقع ہوتی ہے، یعنی یہ ہدایت اور گمراہی، ضلالت وہی گمراہی کے معنی میں، کہ یہ ہدایت و ضلالت اس سنت کے مطابق واقع ہوتی ہے جو اس نے ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اور کوئی دوسرا اس سنت کے توڑنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ جو میرا قانون ہے، جو میری سنت ہے، جو میرا مقرر کردہ طریقہ ہے، میں ہدایت اس کے مطابق دیتا ہوں، کوئی دوسرا میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دلوا سکتا۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، یعنی پوری بات یہ ہے۔ اسی طرح جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ میرا جو گمراہ کرنے کے لیے طریقہ مقرر ہے، جس قاعدے پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی دوسرا اس سنت کے توڑنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائے ہیں، یعنی اللہ یہ کرتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے۔ ایک تو ہے سنت۔ سنت کا مطلب کیا؟ سنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ طریقہ۔ تو اس میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کردہ طریقہ ہے، اس طریقے کے لیے جو قاعدے ضابطے مقرر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عدل و حکمت کے مطابق مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ چوتھی چیز جو زیر بحث ہے مقدمات میں، پھر عرض کر دوں کہ ابھی ہم سنن کا مطالعہ نہیں کر رہے، بلکہ اس سے پہلے جو چیزیں ذہن نشین ہونی چاہیے، جو بنیادی مقدمات سامنے رہنے چاہیے، ان پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائے ہیں، لیکن ان سے اصل مقصود، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، ان افعال کی نسبت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ کرتا ہوں، تو تدبر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ براہ راست کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے جو قانون بنا دیا ہوتا ہے، جب کوئی کام اس کے تحت ہوتا ہے تو وہ اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی طبیعیات کی دنیا میں جیسے اللہ نے قانون بنا دیا کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھے گا، یا کوئی چیز اوپر سے گرائی جائے گی تو وہ نیچے کی طرف آئے گی، اوپر نہیں چلی جائے گی، تو یہ جو قانون ہے یہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن کسی موقع کے اوپر اس قانون کی نسبت بیان کرنی ہو تو ہم عام گفتگو میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیب کو نیچے گراتا ہے۔ یہ قانون کا بیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، تو یہاں تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، یعنی بات واضح ہی رہتی ہے۔ لیکن بعض ایسے اخلاقی امور ہیں جس میں یہی اسلوب اللہ تعالیٰ اختیار کر لیتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائے ہیں، لیکن ان سے اصل مقصود، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، ان افعال کی نسبت نہیں ہے، یعنی وہ اللہ نے اپنی طرف ہی منسوب کیے ہیں، لیکن یہ نسبت مقصود نہیں ہے، بلکہ ان ضابطوں اور ان قوانین کی نسبت ہے جن کے تحت وہ افعال واقع ہوتے ہیں۔ یعنی چونکہ کچھ قاعدے، ضابطے اور قوانین بنا دیے گئے ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہدایت کا ایک قانون ہے، وہ قانون کے مطابق ہدایت ملے گی۔ جیسے پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے قانون کے مطابق، ایسے ہی اگر کوئی شخص اس قانون کی پابندی کرے گا تو اسے ہدایت ملے گی، اور اگر کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو گمراہی میں گرا دیا جائے گا۔ یہ ہوگا قانون کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں کیونکہ قانون ان کا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ نسبتیں بھی قرآن مجید میں بیان ہوتی ہیں۔
چونکہ وہ ضابطے اور قاعدے خود اللہ تعالیٰ ہی کے ٹھہرائے ہوئے ہیں، یعنی وہ ضابطے اور قوانین کسی اور نے نہیں بنا دیے، اللہ تعالیٰ ہی کے ٹھہرائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تحت واقع ہونے والے افعال کو بھی اپنی طرف منسوب کر دیا ہے۔ یعنی چونکہ ضابطہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق ایک معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ بیان کرتے وقت قرآن مجید میں اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ یعنی دو چیزوں کو بیان کرنے کے یہ طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ ہماری زبان میں بھی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر چیز نیچے کی طرف گرتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور ایک یہ کہ کسی موقع پر کہا جائے کہ یہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے سیب کو نیچے کی طرف گرا دیا ہے۔ تو یہ اصل میں اس فعل کی نسبت اصل میں قانون کے پہلو سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں واقع ہوئی ہیں۔ یعنی آدمی اچانک قرآن مجید کو اٹھاتا ہے اور وہ کسی موقع کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز پڑھتا ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے، بلکہ ہمارے ہاں علم کلام کے، فلسفے کے باقاعدہ مکاتب فکر ان آیات کے غلط مفہوم پر قائم ہو گئے۔ تو اس لیے ان مقدمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تحت واقع ہونے والے افعال کو بھی اپنی طرف منسوب کر دیا ہے۔ یعنی وہ بات تو قانون کے لحاظ سے ہو رہی ہے، جو دنیا میں ضابطہ مقرر ہے، پانی اس کے تحت اپنی سطح ہموار کر رہا ہے، لیکن ایک اعلیٰ ادبی اسلوب کی حامل کتاب میں یا گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت دے دیتے ہیں۔ مثلاً فرمایا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ کج ہو گئے، یعنی انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لی، جب انہوں نے اپنا راستہ خراب کیا تو اللہ نے ان کے دل کج کر دیے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اس میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، جبکہ یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جس میں جس وقت انسان ٹیڑھ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، وہ اس بات پر اصرار شروع کر دیتا ہے کہ مجھے غلط راستے پر چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کی دوسری جگہ تفصیل کر دی ہے، وہ روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب شر ہی کا راستہ اختیار کروں گا، مجھے اب شیطنت ہی میں زندگی بسر کرنی ہے، مجھے توجہ دلائی گئی، میرے ضمیر کی آواز آئی، میرے گرد و پیش سے بہت کچھ کہا گیا، میں نے اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا، اصرار کیا اس بات پر، تو ایک وقت تک مہلت ملتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ عام زندگی میں بھی آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک طبیب کے پاس جا کے بتایا کہ یہ مسائل کچھ پیدا ہونے کے امکانات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کیجیے گا، فلاں فلاں معاملے میں احتیاط کیجیے گا، حفظان صحت کے یہ قاعدے ہیں، ان کو پیش نظر رکھیے گا۔ اب یہ قوانین ہیں، ان کے تحت کچھ نتائج نکلنے ہیں، تو بسا اوقات ان نتائج کو بھی اس آدمی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، وہ قانون سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، یعنی بیان میں، کیونکہ قرآن مجید اعلیٰ ادبی اسلوب میں اپنی بات بیان کرتا ہے، سائنسی طریقہ یا اختیار نہیں کرتا، تو اس لیے کئی جگہوں پر آپ اس طرح کا اسلوب دیکھیں گے۔ تو یہاں جو یہ کہا کہ ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، معاف کیجیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون جو دلوں کے ٹیڑھے ہو جانے کا باعث بنتا ہے، وہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ روبہ عمل ہو گیا۔ فلما زاغوا، یہاں بھی دیکھیے کیا ہوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لی، تو اب کیا ہوگا، بیچ میں سے ایک پوری داستان حذف کر دی ہے، یعنی ٹیڑھے ہونے کا فیصلہ کر لیا، ضمیر کی آواز آئی، اس کو دبا دیا، اس کا گلا گھونٹ دیا، کسی نے توجہ دلائی، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کسی صالح انسان نے ٹوکا، اس کے درپے ہو گئے، کوئی شخص سامنے آیا، اس نے کہا ذرا اللہ کی کتاب کو دیکھ لو، اپنے رویے کی اصلاح کر لو، اس کے کچھ نتائج ہوں گے، سن کر نہیں دیا،
یہ رویہ جب آہستہ آہستہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اب اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا جائے، تو دنیا میں ہوتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ دل پر مہر کر دیتے ہیں یا دل ٹیڑھا کر دیتے ہیں، یعنی اب ٹیڑھ ہی اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی چیز بن جاتی ہے، چنانچہ وہ اسی میں جیتا اور اسی میں مرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فعل جو قانون کے مطابق ہوا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اس طرح کے مواقع پر عموماً قرآن مجید میں وہ اصول بھی بیان کر دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ فعل واقع ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کرتے کہ عام جو قوانین ہیں ان کی طرف تدبر کے لیے اشارہ کرتے ہیں، بلکہ بعض موقعوں کے اوپر جہاں یہ بات بیان ہوتی ہے وہاں وہ قاعدہ کیا ہے جس کے تحت ہو رہا ہے اس کو بیان بھی کر دیا جاتا ہے، بشرطے کہ آدمی چیزوں کو محض اچک لینے کا طریقہ اختیار نہ کرے، بلکہ جیسے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تدبر کا طریقہ اختیار کرے، یعنی اللہ کی کتاب کو اس کے اندر اتر کر پڑھنا سیکھے۔ تو ایک مثال وہ تھی کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، جب وہ کج ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کج کر دیے۔ دوسری مثال یا فرمایا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیتے ہیں، یہ ہم الٹ دیتے ہیں، لیکن مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا قانون ہے اس کے تحت الٹ دی جاتی، وہ قانون اپنا کام کر دیتا ہے۔ اس طرح کے مواقع پر عموماً قرآن مجید وہ اصول بھی بیان کر دیتا ہے جس کے تحت وہ فعل واقع ہوتا ہے۔ مثلاً اس طرح کی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، یعنی یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، تو اس کے فوراً بعد اس طرح کا جملہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو، یعنی پیچھے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، لیکن فوراً بعد استدراک ہوگا اور توجہ دلائی جائے گی کہ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ کوئی الٹپ چیز ہو رہی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمانی پر اصرار کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سے مواقع پر یہ بات فوراً یا اس کے ساتھ ہی واضح کر دی جاتی ہے۔ ان اشارات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قاری یعنی قرآن کو پڑھنے والا اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی یہ جو کسی موقع کے اوپر استدراک ہوتا ہے یا ایک اس طرح کا جملہ آ جاتا ہے یا ایک توضیح سی ہو جاتی ہے، تو اگرچہ قانون 10 جگہ بیان ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے وہ کہیں کسی غلط راستے پر نہ نکل جائے، اس کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ضابطہ ہے گمراہی کا وہ روبہ عمل ہو گیا ہے۔ ایسے موقعوں پر قاری اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے اور ظاہر الفاظ سے کسی مغالطے میں نہ پڑے، تو یہ ان موقعوں کے اوپر لحاظ رکھنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی فعل کی نسبت اپنی طرف کر دی، یعنی میں نے گمراہ کیا ہے، میں نے دل الٹ دیا ہے، میں اس کے اور حق کے درمیان حائل ہو گیا ہوں، یا اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مختلف اسالیب میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کے پورے نظم کو نہیں سمجھتے یا اللہ تعالیٰ کے اسالیب بیان سے اعتنا نہیں برتتے، وہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ توجہ دلانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی سنن کا بیان ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی کسی سنت کو، اپنے کسی طریقے کو، اپنے کسی قانون کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور پھر متنبع بھی کر دیتے ہیں۔